Don't forget to like, comment, share and subscribe. A great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ تختی نمبر 10 پڑھیں گے. اخفا. اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. تختی نمبر 10 اخفا. اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. حروف اخفا 15 ہیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف. تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نون پڑھنا چاہیے. نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. تنوین و نون ساکین کا قاعدہ نمبر 2. حروف اخفا 15 ہیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف. تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. آپ نے پڑھ لیا جو کتاب میں لکھا ہوا تھا تو ہم نے اس کتاب کے اندر پڑھ لیا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ہم آپ کو بات سمجھاتے ہیں. اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کب ہوگا؟ کس طرح میں معلوم ہو کلام پاک کے اندر کہ اخفا ہوگا؟ جب آپ دیکھیں گے کلام پاک کے اندر تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف اخفا کتنے؟ 15 ہیں. ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے کس کے بعد؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد تو اخفا ہوگا. اخفا کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا. اخفا کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے. اخفا کب ہوگا؟ جب تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. حروف اخفا کتنے؟ 15. ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے کس کے بعد؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد تو اخفا ہوگا. اخفا کس کو کہتے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. تو یہاں انتا لکھا ہے تو انتا کے اندر یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے حمزہ نون زبر ان، تو یہاں نون کی آواز کو ناک میں
چھپا کر پڑھیں گے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انت، تو اسی نون کو چھپانا ہے۔ آپ پیچھے تختی نمبر 9 کے اندر پڑھے ہیں، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، وہاں ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے، اب یہاں ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبر ت، انت، تو یہاں انت میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں اخفا کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے انت، میم نون پیش مو، زال زیر زی، موزی، را پیش رو، منذرو، تو منذرو میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے، اس لیے یہاں ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے منذر، انت منذر، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم الف دو زبر من کی را من، کاف الف زبر کا کی را من کا، تا زیر تی، بایا زیر بی، کاتبی، نون زبرن، کاتبین، کرامن کاتبین، تو کرامن میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے کرامن کاتبین، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، تو کنتو میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے کنتو، تا پیش تو، را الف زبر را، ترا، با الف دو زبر بن، ترابن، کنت ترابا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتیمن، فا زبر ف، حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا، فآوا، تو یتیمن میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے یتیمن فآوا، میم نون زبر من، دال زبر د، من د، خا زبر خا، من دخ، لام زبر ل، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، تو من دخلہ میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے یہاں ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیسے من دخلہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، را زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریم، رسول کریم، تو رسول کریم میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد
حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذات۔ نارن ذاتہ میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے نارن ذات، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، تو کتابن فی میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کتاب فیہ، یا واو زبر یو، میم زبر میں، یوم، یا نون پیش یون، یوم یون، فا زبر فا، خا پیش خو، یوم ینفخ، تو ینفخ میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے یوم ینفخ، میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا، تو من طغا میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے من طغا، من طغا میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے من طغا، فا تا زبر فت، حا دو پیش حون، فتح، قاف زبر قا، را یا زر ری، قری، با دو پیش بن، قریب، فتح قریب، فتح قریب میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیونکہ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے فتح قریب، میم نون زبر من، ثا زبر ثا، من ثا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت، میم نون زبر من، ثا زبر ثا، من ثا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت، من ثقلت میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے ثا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے من ثقلت، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے انزلنا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، قاف زبر قا، شی ان قا، دال یا زیر دی، قدی،
را دو پیش رن قدیر تو شیء قدیر میں کیا ہوگا اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے جیسے شیء قدیر